کہ ژوندې ځان په ځمکه خښ کله که تغم که لوی غاړې د خاورو په مقام شه. تو اقبال نے بھی شعر کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ اور میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، میڈیکل کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا ہو یا جو بھی شعبہ ہو، اس میں پاکستان میں ایسے بہت سارے ہونہار اقبال کے شاہین آپ کو ملیں گے جنہوں نے پاکستان کا نام صرف روشن کیا ہے بلکہ اب روشن کر بھی رہے ہیں، مزید روشن کر رہے ہیں پاکستان کا نام. آج ہمارے ساتھ ایک اور اقبال کا شاہین موجود ہے. آپ نے بھی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بلاگر بھی ہے، موٹیویشنل سپیکر بھی ہے. یقیناً آپ جان چکے ہوں گے. حماد صافی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. حماد صافی، ستڑے مشے بڑا مہربانی. سنگے تاسو؟ الحمدللہ، اللہ شکر دے. حماد صافی صاحب، آپ اپنے آپ کو کس طرح انٹروڈیوس کروائیں گے ایز اے موٹیویشنل سپیکر، لیکچر؟ کیا کس طرح اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے؟ Well, my name is Hamad Safi. I'm 11 years old and I'm basically from Mahman Agency, and I'm the youngest freelancer, a motivational speaker, a blogger, an article writer and the TV anchor, and a 5th grade student at the University of Spoken English and Computer Sciences, Peshawar. ان تمام چیزوں میں آپ کو خاصیت حاصل ہے یا پھر ایک ایسی چیزوں نا کہ میں ایک اینکر ہوں، یہ میری اسپیشلٹی یہ ہے؟ ٹھیک، جیسے ڈاکٹرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے، تو حماد صافی کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ I'm a motivational speaker and now an inspirational speaker who has inspired millions of children. یقیناً آپ کی عمر 11 سال کی ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن کلاس نہیں بتائی، کون سی کلاس میں اس وقت آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 5th grade کا اسٹوڈنٹ ہوں. 5ویں جماعت کا طالب علم، اتنے بڑے عزائم، یہ کیسے پاسبل ہو؟ Well, I've studied اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا اور انہوں نے ہی مجھے یہ سکھایا کہ جب آپ مرد آزاد بنتے ہیں اور جب آپ اپنے لیے ایک گول سلیکٹ کرتے ہیں، ایک ویژن سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک اپنی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے انسان کا، تو وہ جب آپ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں عمر، قد کاٹ، یہ چیزیں نہیں آتی. یہ چیزیں جو ہے اس سے آپ ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور پھر آپ آگے اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے اقبال کی بات کی کہ آپ نے اقبال کو پڑھا. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اقبال کی کون سی کتاب پڑھی اور کب پڑھی آپ نے؟ اقبال کی یہ چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے، میں اس یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا اور میں یہاں پر آیا تو میرے ٹیچرز جو ہیں، میرے بیسٹ ٹیچرز ہیں، یہ مجھے ملے. ان لوگوں نے جو ہے میرے ہاتھ میں ایک بک تھما دی، وہ اقبال کی تھی. تو انہوں نے مجھے انفسائز کیا کہ اس بک کو ضرور پڑھنا ہے. تو میں جب گھر گیا، وہ بک میں نے کھولی تو وہ اقبال کی تھی. ابھی مجھے وہ نام یاد نہیں ہے، 2-3 سال ہو گئے ہیں تقریباً. تو اس کے بعد جو ہے میں نے اقبال کی وہ کتاب پڑھی تھی، تو اس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا اور میں واپس یہاں پہ آیا اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے سپر کڈ پروگرام میں نے جوائن کیا. پہلے میں اس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میرے ٹیچرز نے جب یہ نوٹ کیا کہ میں زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہوں، کانفیڈنس لیول میرا اچھا ہے، میرا بیلٹ ہے اور باتونی بھی ہوں، مطلب اسپیچز کر سکتا ہوں، ڈیلیور کر سکتا ہوں. میں چونکہ یہاں پہ کلاسز میں اسپیچز بھی، پریزنٹیشن ڈے ہوتا تھا تو میں پریزنٹیشنز بھی دیتا تھا، اور تو اس لیے میرے ٹیچرز نے جو ہے مجھے اسٹوڈنٹ کے بجائے مجھے ہیڈ بنا دیا اس سپر کڈ پروگرام کا. ابھی بھی میں اس پروگرام کا ہیڈ ہوں اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ان کو میں اپنے ساتھ چلا رہا ہوں. یقیناً ناظرین، ان کا جو ادارہ ہے، جس ادارے میں یہ تعلیم حاصل کرے، ان کو بھی بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، ان کے پیرنٹس کو بھی، کہ انہوں نے ان کے اوپر کافی محنت کی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لازمی ہر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہے گا کہ آپ نے شروعات کب کی ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، ایز اے بلاگر، ایز اے رائٹر؟ کب شروعات کی آپ نے؟ اور جو پہلی بار جب آپ اسٹیج پر آئے، کوئی خوف تھا آپ کو، ڈر، کیا احساسات تھے؟ 1 سال پہلے میں نے اپنے اس گول کی شروعات کی تھی. مطلب میرا جو مین گول جو میرا ہے، مین آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں حماد صافی انسٹیٹیوٹ آف مورل لینگویجز اینڈ ریسرچ کے نام سے اداروں کی بنیاد رکھوں پوری سب کانٹیننٹ میں، صرف پاکستان میں نہیں. چونکہ اقبال کو افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان، یہ چاروں ملک اقبال کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو
پورے سب کانٹیننٹ میں اس یونیورسٹیز کی بنیادیں رکھوں گا اور اویئرنیس پھیلاؤں. تو میں نے اقبال سے یہ بھی سیکھا تھا اور اپنی ٹیچر سے بھی یہ سیکھا تھا کہ جب تم اپنے گول سلیکٹ کرتے ہو تمہاری زندگی کا جو ویژن ہوتا ہے تو اس ویژن کو آبجیکٹیوز میں تقسیم کرو, ڈیوائڈ کرو اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں. تو میں نے اسے ڈیوائڈ کیا. پہلا جو تھا وہ اسٹیپ موٹیویشنل اسپیکر کا تھا اور وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ایک انسپریشنل اسپیکر ہوں. اب دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ جو تھا وہ بھی میں نے اچیو کر لیا تھا, وہ ایز اے بلاگر تھا. مطلب کہ بلاگنگ ہو گیا, پھر اس کے بعد آرٹیکل رائٹر ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, اور اس کے بعد ٹی وی اینکر. مطلب میں میڈیا. ٹھیک ہے, آپ نے آرٹیکل رائٹنگ کے بعد کی, کس ٹاپک پہ لکھتے ہیں؟ میں زیادہ تر جو میری باتیں ہوتی ہیں, مطلب جو میں بولتا رہتا ہوں اس پہ, اور جو کنٹری کے اندر جو مطلب مسائل ہوتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے, اقبال کے کچھ اشعار ہوتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں اور اس کے نیچے اس کا پورا وہ دیتا ہوں کہ مطلب نوجوانوں میں کیا کمی ہے, ایسا کیا کرنا چاہیے اور وہ اپنے ملک کا نام کیسے روشن کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی کہ نوجوان کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اقبال بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے جو ہونے چاہیے, جو اقبال کے شاہین ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ؟ یاد رکھیے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ری ایکٹیو, ایکٹیو اور پرو ایکٹیو. ری ایکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی کے کئی سالوں بعد تبدیل ہوتے ہیں, جیسے ہم پاکستانی ہیں, بلکہ صرف پاکستانی نہیں ہندوستانی بھی اور جتنی اور سب کانٹیننٹ کے کنٹریز ہیں, ہم سب لوگ ری ایکٹیو ہیں. ایکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی کے ساتھ ہی تبدیل ہوتے ہیں, اور پرو ایکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں ہم سب لوگ ری ایکٹیو ہیں, ہم تبدیلی کے کئی سالوں بعد تبدیل ہوتے ہیں. مطلب جب ٹیکنالوجی ویسٹ کے ممالکوں میں پرانی ہو گئی تو ہمارے پاس یہاں پہ نیو تھنگ آ گئی, تو میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگ ری ایکٹیو ہیں. اچھا, چونکہ آپ میرے خیال میں تھائی لینڈ جا رہے ہیں UNO کی طرف سے, تو یونیسیف نے آپ کو بلایا, تو آپ اب تک کتنے یونیورسٹیز میں, کتنے تعلیمی اداروں میں آپ لیکچرز دے چکے ہیں, وہاں وزٹ کر چکے ہیں؟ میں گنے تو نہیں ہے لیکن آئی تھنک مور دین 50 یونیورسٹیز, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنی بھی جگہ ہیں, ان سب پہ میں نے اسپیچز دی ہے, مور دین 50. اقبال کے اوپر میں آپ سے بعد میں بھی تھوڑی سی اور بات کروں گا. اقبال کیونکہ میرا بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے, تو آج میں آپ سے نا آپ کی انڈیویجول جو لائف ہے اس کے بارے میں لازمی پوچھوں گا کہ حماد صافی اپنا پورا دن کس طرح گزارتا ہے, اٹھتا کب ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پورے دن کے اندر, وہ ہمارے ناظرین کو اس وقت بتائیے گا. میں جو ہے 7 o'clock ارلی ان دا مارننگ میں اٹھتا ہوں, اور اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے ایکسرسائز کرتا ہوں. ایکسرسائز کرنے کے بعد میں نہا لیتا ہوں, پھر نماز پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد میں اپنی امی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں اسپوکن یونیورسٹی آتا ہوں 8 بجے, اور 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک میں یہاں پر ہوتا ہوں, اور رات کے 8 بجے پھر میرا ڈرائیور آتا ہے تو میں گھر چلا جاتا ہوں. تو اور اس 12 گھنٹوں کے درمیان میں جو ہے یہاں پہ کلاسز لیتا بھی ہوں اور لیکچرز دیتا بھی ہوں. مطلب جو میرے ٹیچرز ہیں ان سے میں سیکھتا بھی ہوں, اور جو لیکچرز ہیں کتابیں بھی آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کی بھی میں شروعات کر رہا ہوں انشاءاللہ کل سے. اور جتنی بھی کلاسز ہو گئی, سپر کٹ پروگرام ہو گیا انگلش کے حوالے سے ہو گئے, اور جتنی کمپیوٹر کلاسز ہیں وہ بھی میں لیتا ہوں. اور پیچھے ہر ہفتے کے دن میرا گراؤنڈ میں 2 لیکچرز ہوتے ہیں, مارننگ میں اور ایوننگ میں. کھیلتے بھی ہیں؟ ایگزیکٹلی, میں کھیلتا بھی ہوں. کیا کھیلتے ہیں؟ یہی کھیلنا ہے نا میرا, اسے میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. میرے پاس میرا ٹیبلٹ ہے, میرا موبائل ہے, میری PC ہے, سامنے لگی ہے, اسکرین ہے, اس میں میں جو ہے یہ کھیلنا بھی ہے, یہ میرے لیے مطلب میں جو سبق پڑھتا ہوں. اور اگر پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں کہ پریکٹیکل کیسے کھیلتا ہوں, تو میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں, فٹ بال بھی کھیلتا ہوں. بالر ہے یا بیٹسمین؟ میں بالر ہوں. کون سا بالر آپ کو پسند ہے پھر پاکستان کرکٹ ٹیم؟ میں کرکٹ اتنا نہیں دیکھتا ہوں, اور نہ بالر کرکٹ ٹیم میں اتنے بندوں کو میں نہیں جانتا. خود ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں باقی بالر سے؟ باقی کبھی سنا نہیں ہے نام کسی کا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ دوست بھی چونکہ آپ کے ہوں گے, غصہ کس بات پر کرتے ہیں اور ناراض کن باتوں پر ہوتے ہیں کہ یار نہیں ہونا چاہیے تھا, میں آپ سے اس بات پہ ناراض ہوں؟ غصہ تو میں نے کبھی کیا نہیں ہے, اور بچوں غصہ نہیں آتا, لیکن ناراض اس بات پر ہوتا ہوں کہ جب کوئی غلط کام کرتے میں دیکھتا ہوں تو میں اسے سمجھاتا ہوں, لیکن پھر بھی وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں. کہ مطلب ایک بندے کو میں نے پہلے سمجھایا کہ ایسا نہیں ایسا کرے, لیکن وہ پھر بھی غلط کام کرتا ہے تو اس پہ میں ناراض ہوتا ہوں. اچھا حماد, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ایکسٹرا اسٹڈیز نہیں کرتے,
ٹھیک ہے، ایکسٹرا بکس نہیں پڑھتے، ہسٹری کو نہیں پڑھتے، اپنے جو آباء و اجداد ان کو نہیں پڑھتے، تاریخ نہیں پڑھتے، تو حماد اس پر کیا کام کرے گا کہ وہ لوگوں کو اس بات پر اکسائے کہ بھائی آپ نے پڑھنا ہے، صرف اپنے سلیبس کو نہیں پڑھنا، باقی بکس بھی آپ نے پڑھنی ہے؟ تو حماد اس پر کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں جتنی یونیورسٹی جاتا ہوں، جتنے انسٹیٹیوشنز جاتا ہوں، یہی میرا ارادہ ہے کہ ان سب کو میں یقین دلاؤں کہ آپ نے صرف یہ یونیورسٹی کا سبق حاصل نہیں کرنا، صرف یہ جو لارڈ میکالے کا جو نظام ہے یہ آپ نے یہ تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ آپ کی جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے قرون اولیٰ 800 سال کی تاریخ، کہ جس کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ابن سینا، ابن الاسم اور ان سب چیزوں کی شروعات ہمارے مسلمانوں ہمارے آباء و اجداد نے ہی رکھی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اور چونکہ انگریز آ گئے تھے سب کانٹینٹ میں، تو اسی وجہ سے ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں ان کے۔ مطلب اگر ابھی میں کسی کو کہوں کہ میں تمہیں امریکہ کا ویزا آفر کرتا ہوں تو وہ بک جاتے ہیں۔ تو میں یہ جتنی بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں تو اس کے آخر میں میرا ایک سیشن جو ہوتا ہے وہ اقبال اور پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، جس کے اندر میں ان کو آباء و اجداد کی بات کرتا ہوں، میں ان کو اپنی تاریخ جو ہے بتاتا ہوں۔ مطلب ہماری تاریخ کے اندر جو بڑے بڑے کریکٹرز تھے، جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، جو ہے مطلب طارق بن زیاد ہو گئے، سلطان محمد فاتح ہو گئے، نور الدین زنگی ہو گئے، ان سب کی کتابیں میں نے لائی بھی ہیں، ان سب کو بھی میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ اہم سوال میں آپ سے اٹھاؤں گا، اقبال کو بھی آپ پڑھتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پشتو میں کیا پڑھتے ہیں؟ پشتو کے جو رائٹر ہے، رحمان بابا ہو گئے، غنی خان ہو گیا، غنی خان بابا، ان کو کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو کوئی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں جو ہے رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک، ان کا مطلب میں شروع کروں گا انشاءاللہ۔ اور چونکہ میں اقبال کو بھی پڑھتا ہوں تو اقبال بھی ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ اقبال نے بھی یہ کہا تھا افغانستان جا کر کہ آپ لوگ جو ہے خوشحال خان خٹک کو پڑھو اور ان کا اپنا نظام بھی اسی سے ہی بناؤ۔ تو میں بھی جو ہے اقبال کو بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کو بھی پڑھوں گا۔ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پشتو کا جو پشتو لٹریچر اس پر بھی آپ کام کریں گے، کیونکہ پشتو لٹریچر پہ وہ کام نہیں ہوا، اور مجھے امید ہے آپ جیسے لوگوں سے کہ آپ لوگ کام کریں گے اس کے اوپر۔ اچھا، سیاست سے کوئی دلچسپی ہے؟ پولیٹکس سے اتنی دلچسپی نہیں ہے میری۔ پھر بھی اگر میں آپ سے کوئی پولیٹیکل لیڈر کا نام پوچھوں کہ فیوریٹ کون سا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یار اگر حکومت بننی بھی ہے نا تو اس بندے کی بننی چاہیے؟ میں جو ہے طیب اردوغان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ پاکستان میں آپ کے پاس آپشن میں چلو بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان ہے، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، کس کو آپ؟ مولانا فضل الرحمان تو عالم ہے، صحیح ہے، لیکن میں زیادہ تر عمران خان کو کرتا ہوں، چونکہ وہ بھی اقبال کو پڑھتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور مطلب بلڈ کرنے کی، اویئرنیس پھیلانے کی وہ بات کرتے ہیں، اور اس نے ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اور جو KPK میں جو چینجز آئی ہے تو میں امید رکھتا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک انٹرویو میں آپ کا دیکھ رہا تھا، اس میں آپ جمہوریت کے بڑے خلاف تھے، کیا وجہ ہے؟ میں چونکہ اقبال بھی جو ہے ویسٹ سے پڑھ کر آئے تھے اور اپنے بیٹے کو بھی جو ہے ویسٹ بھیجا تھا، لیکن ویسٹ کے خلاف تھے وہ۔ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ظلم اور استبداد کا دیو ہے، جو جس میں لوگوں کو جو ہے گنا جا رہا ہے، تولا نہیں جا رہا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان جو ہے تقوی کی بنیاد پر میں فرق کرتا ہوں۔ مطلب ایجوکیشن کس نے زیادہ حاصل کی ہے، کون ایجوکیٹڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام ترکی کا نظام ہونا چاہیے۔ ترکی کا جو نظام ہے کہ 10 ایجوکیٹڈ بندے جو ہوتے ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں، اور پھر پوری قوم کو کہتے ہیں کہ ان 10 ایجوکیٹڈ بندوں میں ایک بیسٹ ایجوکیٹڈ بندے کو سلیکٹ کرو۔ تو میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ؟ سو حکومت کن کی آئے گی؟ اوپر کے سطح پر ان ایجوکیٹڈ لوگ ہی آئیں گے۔ تو اگر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پوری قوم جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہے، تو ان ایجوکیٹڈ قوم جس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے، وہ تو خواہ اس غلط بندے کو سلیکٹ کرے گی، کیونکہ وہ غلط بندہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ ٹرانسفارمر لگاؤں گا، میں تمہارے جو ہے مطلب واٹر کا سسٹم کروں گا، یہ کروں گا، تمہیں نوکریاں دوں گا۔ جو ان لالچ کی وجہ سے چونکہ قوم بھی ان ایجوکیٹڈ ہے تو وہ ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو میں اس لیے ڈیموکریسی کے خلاف ہوں، جمہوریت کے۔ ہابی کیا آپ کا؟ ابھی میں پڑھتا رہتا ہوں، اسٹڈی میں کرتا ہوں، نہیں صرف اسٹڈی نہیں ہے، کھیلنے کی بھی میں بات کی، میں کھیلتا بھی ہوں۔ اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی سماجی برائی کون سی ہے، سوشل ایول جسے ہم کہتے ہیں،
کس چیज़ کو آپ برا سمجھتے کہ یار یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے؟ کرپشن کو، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو، لالچ کو، کون سے ایسے بڑی سماجی برائی ہے خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کو کہ آپ سمجھتے کہ یار یہ سب سے بڑی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ابھی فوراً ختم ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن کے نظام کو، کیونکہ جب تعلیمی نظام ہمارا ٹھیک ہوگا تو نیچے سے جو ہے صحیح لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے اوپر آ کے مینوفیکچرنگ ہوں گے. چونکہ یہ نظام بھی لارڈ میکالے کا انگریزوں انگلو سیکسن کا بنایا ہوا ہے، اور اس نظام کے اندر ہمیں صرف نوکر بنایا جاتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی یا مزدور کی طرح کام کرنا. ایگزیکٹلی لیبر کی طرح. وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے ماسٹرز کرنے ہیں، پی ایچ ڈی کرنی ہے صرف اس لیے تاکہ میں ایک نوکر بن سکوں. تو یہ نظام جو ہے ایک اچھا دماغ پیدا نہیں کر رہا، آئیڈیا کریشن یہ نہیں کر رہا، یہ کریٹیوٹی نہیں کر رہا، پریکٹیکل ورک یہ نظام نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں اگر تعلیمی نظام ٹھیک کیا جائے، ایک بہترین کریٹیوٹی لائی جائے، اس میں کوئی چینجز کی جائے، پازیٹیو چینجز، تو میں سمجھتا ہوں نیچے جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اوپر کی سطح پر صحیح طریقے سے مینوفیکچر ہوں گے، وہ ایک اچھا سا دماغ بن سکیں گے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنی ایک پازیٹیو تصویر دکھائیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نظام کے اندر اقبال کی شاعری جو ہے وہ بھی کوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے لوگوں کی، افراد کی جو ہے خود ہی پر کام کرتا ہے کہ کبھی بکنا نہیں ہے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور خودگیر اور خود نگر بننا ہے. بہت شکریہ. لاسٹ میسج پشتو میں دیجیے گا، ہمارے جو پشتو آڈینس ہے، میسج آپ نے پشتو میں دینا ہے. ہم نے انٹرویو اردو میں کیے، تو چونکہ آپ کے زیادہ تر میسیجز انگلش میں ہوتے ہیں، اردو میں ہوتے، تو اس بار آپ نے پشتو میں میسج دینا ہے ایک. صحیح. زه ټول عوام ته دا ویل غواړم چې تاسو چې کوم دی محنت وکئ، تاسو چې کوم دی هارډ ورک وکئ، قرباني ورکئ، اقبال ووایئ. اور که اقبال تاسو نشي سټډي کولی نو تاسو بیا چې زموږ کوم ابا و اجداد دي، رایټرز دي چې کوم دي، دو خبرو کا خوشحال خان خټک ووایي، چونکې اقبال هم ته دا سجیسټ کوئ که تاسو تاسو چې کوم دی خوشحال خان خټک ووایي. اور پاکستان دا پارا کارو کوي، د دې ملک دا پارا کارو کوي، د دې خاورې دا پارا کارو کوي، اور پوره دنیا کې چې کوم دی خپل نوم چې کوم، خپل د ملک نوم چې کوم دی هغه صحیح طریقې سره ریپرزینټ کوي، او د ملک یو پازیټیو تصویر چې کوم دی پوره دنیا ته تاسو ښایي. ډېره مننه خپل ٹائم راکولو. ہمارے ساتھ موجود تھے ننا پروفیسر، جن کو کہا جاتا ہے کافی ٹیلنٹڈ ہے. ہمیں فخر ہے آپ پہ اس وجہ سے بھی کہ آپ ایک تو پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد پشتون ہیں، پھر اس کے بعد فاٹا سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو کافی قریبی ہے آپ میرے. فاٹا سے چونکہ بھی آپ کا تعلق ہے، تو ہمارے ساتھ موجود تھے. ہماری دعائیں کہ اللہ آپ کو مزید کامیابی سے ہمکنار کریں. ناظرین، آج کا پروگرام یہ تھا، ہمارا حماد صافی کے ساتھ تھا. اگلے پروگرام تک اسد اللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.